الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم. دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ادا ہوتی ہیں. سال بھر کے 350 دن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ ان عبادتوں کو کرے تو وہ نہیں کر سکتا. گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ تفصیلات بیان کی. ان عبادتوں میں ایک عبادت تو حج کی عبادت ہے اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے. کوئی یہ چاہے کہ ذی الحجہ کے ان خاص ایام اور دنوں کے علاوہ کسی اور دن جا کر میں حج کر لوں تو حج نہیں ہو سکتا. اسی طرح قربانی کے جو خاص دن ہیں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اگر کوئی ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں قربانی کرنا چاہے اور یہ جو قربانی کی خاص عبادت ہے وہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. نفلی صدقہ جانور ذبح کر کے ہو سکتا ہے لیکن قربانی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو چیز ہمیں سمجھائی ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو راہ راست دکھاتا ہے، صراط مستقیم بتاتا ہے، ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے. علم نہ ہو تو آدمی آنکھوں سے اندھا اور بے روشن راستے پر چلنے والا مسافر ہوتا ہے جو کہیں پر بھی ٹکرا کر گڑھے میں گر سکتا ہے اور اس کی زندگی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے علم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں پر علم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. ہمارے مذہب کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی. پڑھو. کون سا علم پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تیرے رب کا علم پڑھ جس سے تو تیرے رب کی حقیقت کو سمجھے، رب کی معرفت حاصل ہو. اصل علم یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں ایک حقیقت سمجھائی اور وہ حقیقت دین کی حقیقت ہے. کیا حقیقت سمجھائی دین کی؟ دین کی حقیقت ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ دین اصل اتباع کا نام ہے اللہ کے حکم کو بلا چوں و چرا، بغیر حکمت اور اس کی مصلحتوں کو سمجھے سرے تسلیم خم کر دینا
اور اللہ کے حکم پر چل لینا، یہ ہے اصل دین. ورنہ تو بندہ عقل کا پجاری ہے. اگر وہ ہر چیز میں لاجک ماننا اور لاجک کو سمجھنا ضروری سمجھتا ہے کہ مجھے لاجک کا علم ہونا چاہیے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا فائدے ہیں، تو وہ اطاعت اور اتباع کہاں رہی؟ وہ تو اپنے عقل کا اتباع کرنے والا بن گیا. سمجھیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس دور میں سمجھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے جب ہر آدمی ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا وہ اس پر یا تو عمل نہیں کرتا ہے، انکار نہیں کرتا لیکن عمل بھی نہیں کرتا. اور بہت سے ایسے جو انکار ہی کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کی لاجک عقل میں آنا ضروری نہیں. میں شاید کسی وقت آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھا ہوں کہ وحی کی شروعات ہوتی ہی وہاں سے ہے جہاں پر ہمارے عقل کی پرواز ختم ہو جاتی. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں وہ وہی ہیں جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتی تھی، اور جو سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ذریعہ ہے جس میں شبہ اور شک کی کوئی گنجائش نہیں. اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہی ہوتی ہے وہاں سے جہاں پر ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ چیز کی حقیقت، وہ چیز کی مصلحت، وہ چیز کی حکمت اور اس کی لاجک میرے دماغ میں آئے گی تو میں ایکسپٹ کروں گا، قبول کروں گا، عمل کروں گا، تو یہ خود ہی بے حکمت بات ہے. اسی میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ یہاں تو تمہارے دماغ کی پرواز ختم ہو چکی تھی جہاں سے وحی کی شروعات ہوئی. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی کو دوسرے انداز میں اس طرح سے بیان کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس کو اسی طرح سے عمل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے، چاہے وہ چیز ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے اس کو کیسے سمجھایا ہے کہ ایک بندہ حج کرنے جاتا ہے تو وہ سفر کرتا ہے اور سفر کر کے مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، حرم شریف ہے، مسجد حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی. کعبۃ اللہ کو دیکھنا فضیلت، مسجد حرام میں جانا فضیلت، طواف کرنا فضیلت. وہ حرم کی زمین ہی فضیلت والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے! 1,00,000 نماز. وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے مہینے اپنی مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنا ہوگا، تب جا کر پتہ نہیں ہم پہنچیں گے ایک نماز کے برابر. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر پہنچنے والے کی سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی کہ بھئی وہاں نماز پڑھے، طواف کرے. اب اتنا سفر کا خرچ اور مشقت برداشت کر کے بندہ وہاں پہنچا ہے اور وہ نمازوں کے اندر سے ابھی نکلا بھی نہیں تھا کہ 8 ذی الحجہ کو حکم ہو جاتا ہے چلو مینا.
حج کرنے والوں کو کیا حکم ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو کہ اب مینا چلنا ہے، تو سب احرام باندھ کے مینا چلتے ہیں، اور مینا جا کے کیا کرنا ہے؟ مینا جا کر صرف وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ مینا کے اندر نماز پڑھنے کا وہ حرم والا ثواب نہیں ہے، اور دوسرا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ حج کیے ہوئے ہیں، بس جا کے پڑھ گئے، اور نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، اپنے طور پہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دوسری چھوٹی موٹی عبادتوں میں لگا ہے، لیکن وہاں کوئی خاص عبادت ہے نہیں۔ اب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ وہاں کے 1 لاکھ ایک نماز کا ثواب چھڑوا کر ہمیں مینا کے میدان میں ڈال دیا۔ ارے بھائی بہتر تو یہی تھا کہ ہمیں مکہ میں ہی چھوڑ دیتے، ہم 1 لاکھ نماز کا ثواب حاصل کرتے۔ مینا کے اندر تو ایسی کوئی فضیلت تو ہے نہیں، اور کوئی خاص عمل بھی ہے نہیں۔ اب اگر کوئی لاجک پر عمل کرتے ہوئے مینا چھوڑ کر واپس آ جائے مکہ، سمجھیے بات کو، دین کو سمجھیے کہ بھائی میں تو 1 لاکھ کا ثواب حاصل کرنے والا، اتنا پیسہ خرچہ کر کے میں 8 لاکھ روپے تھوڑی ایسے آیا ہوں، ویسے ہی حج مہنگا ہو گیا ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ اتباع نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے وہی کرنا ہے، اسی سے اللہ راضی ہوگا۔ اب مینا میں اچھے خاصے بیٹھے تھے تو کہا چلو عرفات کے میدان میں، ایک میدان سے دوسرے میدان میں، وہاں تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، اور پھر عرفات سے پہنچا دیا واپس مزدلفہ۔ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے پہاڑوں کے، اور فجر پڑھ کے وہاں سے نکل کے پھر مینا، اور مینا میں کیا کرنا ہے؟ مینا میں کرنا ہے بڑے بڑے پیلر کھڑے ہوئے اس کو پتھر مارنا۔ لوگ تو سمجھتے وہی شیطان ہے تو جوتے بھی نکال کے مارتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان نہیں ہے، یہ اصل تھوڑی ہے، یہ تو نقل ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی، اس کو ذلیل کرو خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، حرم کی عبادتیں چھوڑ کر ہم خالی کھانا بدوشوں کی طرح سے گھوم رہے ہیں، اور یہ پیلر کھڑا ہوا اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ ہم کہیں گے یہی عمل کرنا اتباع ہے، اسی عمل میں خدا کی رضامندی ہے، اسی عمل سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ تو دین کو عقل پر مت پرکھیے، ورنہ دین ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ جیسے آج کی تاریخ میں ایتھیزم دنیا کے اندر پھیل رہا ہے بڑی تیزی سے، اور مغربی ممالک سے نکلتے ہوئے اب مشرقی ممالک میں داخل ہو چکا ہے، سب ملحد بنتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ دینی احکام کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ذریعے تعلیم ہے، جو سیلیبس پڑھ کے وہ آ رہے ہیں، اور جن معلومات کو پڑھ پڑھ کر وہ جو ہے بڑے ہو رہے ہیں، اس نے مائنڈ ہی ایسا بنا دیا ہے کہ بھئی ہر چیز کو عقل سے سوچا جا رہا ہے۔ تو ان 2 عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے، جیسا ہم نے کہا ویسا کرنا ہے، ورنہ نہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، اور نہ کسی وقت کے اندر کچھ رکھا ہے۔ اس کے اندر اگر فضیلت آتی ہے تو وہ ہمارے حکم سے آتی ہے۔ ہم نے کہا عرفہ جاؤ تو اس میدان کے اندر جانا عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے کہ اگر عرفہ نہ ہوا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا شیطان کو کنکری مارو تو وہ عبادت ہے۔ اب وہیں پر جانے سے ہی عبادت مکمل ہوگی۔ اب تم کو حرم کا شوق چھوڑنا پڑے گا،
اب اگر تم جا رہے ہو تو عبادت اور اطاعت نہیں، وہ تمہارا شوق ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے۔ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ قربانی کا مطلب ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس عمل کے، اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ 3 دن یہ عمل کیا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب تک آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب وہ قربانی کرے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اتنا بڑا پیسہ، کروڑوں بلکہ اربوں روپے خون کی شکل میں نالی میں بہا دیا جاتا ہے۔ پہلے کبھی کبھی کچھ آرٹیکلز پڑھنے میں آتے تھے، کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملنا ہو جاتا تھا جو اپنا نظریہ پیش کرتے تھے کہ قوم بہت پیچھے ہے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بیچارے بول رہے ہیں 100 سال سے، لیکن آج تک کسی نے بڑھایا نہیں۔ قوم دن بدن پیچھے ہی ہوتے رہی۔ تو اتنا پیسہ جو ہے وہ خالی گوشت کھانے کے لیے جو ہے وہ بہا دیا جاتا ہے، قوم یہ کام کر رہی ہے۔ یہ تو لاجیکل بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی پیسہ غریبوں کی مدد میں، یہی پیسہ ایجوکیشن میں، یہی پیسہ دوسری چیزوں میں لگائیں گے تو کتنا فائدہ ہو۔ اس طرح کے نظریات لوگ پیش کرتے ہیں۔ اب عقل سے اگر سوچیں تو واقعی لگتا ہے کہ کیا ضرورت ہے سب کرنے کی، عقل کو اگر بنیاد بنائے تو۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو سامنے رکھیں، آپ کے فرمان کو سامنے رکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ عبادت کو تو کرنا ہی پڑے گا، یہ عبادت کو تو کرنا ہی پڑے گا، اور ان دنوں میں ہی کرنا پڑے گا، اور صاحب نصاب پر کرنا ضروری بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، اور اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہیں کیا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول تو ایسا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کے محتاجوں کو کسی کو فکر ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ اس کے گوشت میں سے غریبوں کو بھی دیا جائے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے، لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ قربانی کرنا چھوڑ دینا اور وہی پیسے غریبوں میں بانٹ دینا، اس لیے کہ وہ عبادت ادا ہی اس وقت ہوگی جب وہ قربانی کی شکل میں ہو۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اس دن اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ یہی قربانی والا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے، اللہ کی اطاعت کی بے مثال نشانی ہے۔ اللہ اس کو اپنی آنے والی امتوں میں قیامت تک زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ گوشت تو شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو ہفتے میں ایک دفعہ نہ کھاتا ہو، اور الحمدللہ یہاں تو ہر ایک روزانہ کھاتا ہے۔ گوشت کھانا آسان نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کو یہ چیز سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ قربانی کی جو مصلحت اور جو حکمت ہے وہ ہمارے پیش نظر رہے اور ہماری زندگی میں وہ چیز آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جتنا آزمایا، کسی نبی اور کسی رسول کو اتنا نہیں آزمایا۔ ایک آزمائش یہ بھی ہوئی کہ خواب کے ذریعے سے دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھی بتا سکتے تھے، نبی ہے وحی آتی ہے۔ اس میں بھی آزمائش ہوئی
کہ میرا ابراہیم کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا فیصلہ لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لہذا انہوں نے تیاری کر لی اور حضرت اسماعیل جو آپ کے صاحبزادے سے، ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ بولتے میرے کو نہیں ذبح ہونا تھا چھوڑ دیتے، وہ اپنے بیٹے کی آزمائش کر رہے تھے کہ یہ اطاعت میں کتنے مقام پر ہے، کس درجے پر ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی وہ جواب دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ انہی کے صلب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا ابت فلما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ کو جو حکم دیا کہ آپ کریے، میری طرف سے بالکل بے فکر رہے۔ نہ باپ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ میرے بیٹے کے ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور نہ بیٹے نے باپ کو پوچھا کہ ابا میرے کو قتل کر کے تم کو کیا ملے گا۔ سمجھنے کی بات ہے، باپ بھی اطاعت پر، اللہ کا حکم ہے سب چیزیں پسے پشت، بیٹا بھی کامل اطاعت پر کہ جب اللہ نے حکم دیا تو اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں اور پوچھنے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ اور پھر آسمان کی آنکھوں نے وہ مرحلہ اور وہ موسم بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی گردن پر پوری طاقت سے چھری چلا ہے۔ روایتوں میں یہ تفصیل ہے کہ حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم نے اتنی پوری طاقت لگا دی تھی جو ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے، ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ بلکہ بعض کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب دمبا ذبح ہو گیا تو حضرت ابراہیم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اور جب ذبح ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو حضرت اسماعیل وہاں پر پتھر پر بیٹھ کے ہنس رہے تھے اور دمبا ذبح ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اسماعیل کو ذبح کروانا تھوڑے مقصود تھا، وہ تو امتحان اور ایک آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب رہے، باپ بھی کامیاب ہوا، بیٹا بھی کامیاب ہوا۔ یہ اتباع، یہ اطاعت اور یہ فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اتنی مقبول ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ اب اس عمل کو بعد والے تمام لوگوں میں جاری رکھوں گا۔ یہ قربانی اسی کی نشانی ہے، اس کا ثبوت قرآن سے ہے، اس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بس فرق یہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کی آزمائش تو اپنے بیٹے کے ذبح سے ہوئی، اللہ نے ہماری حفاظت کر دی، اور وہ جو بدل کے اندر مینڈا آ گیا تھا اس کی شکلیں باقی رکھ دی گئی۔ تو یہ تو خود مستقل ایک عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع کی دلیل ہوگی۔ اب یہاں پر عقل چلانا اور یہاں پر حکمت و مصلحت معلوم کرنا اور یہاں پر لاجیکل جانا یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کے اندر اتباع چاہیے، لاجک نہیں۔ ورنہ تو کوئی یہ کہہ کہ میرے کو مغرب کی 3 رکعت سمجھ میں نہیں آتی، جب عصر میں چاہ رہے اور عشاء میں چاہ رہے تو مغرب میں 3 کیوں؟ ویسا بھی تھوڑا اٹھ پٹن لگتا ہے 3، تو لاجیکل اگر کوئی جائے گا تو وہ 4 ہی پڑے گا۔ لیکن جس کی زندگی میں اتباع ہوگی وہ کہے گا بھائی میں تو وہ کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، جس کو رسول اللہ نے بتایا، بات ختم۔ اور یہی مومن کی شان ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اتباع ہونا چاہیے، لہذا وہ قربانی کرے گا، اور جب غریبوں کی ضرورت درپیش ہوگی تو وہ دوسرے ذرائع سے غریبوں کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی
صاحب نصاب پر ایک بڑا طبقہ ہے جو صاحب نصاب ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو محتاج ہے. اس کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر نظام نہیں ہے, اور نظام اس لیے نہیں ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے, یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے. ورنہ اسلامی حکومتوں میں اور جہاں صحیح نظام ہے وہاں پر زکوٰۃ کے ذریعے سے اتنا بہترین نظام چلتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھ لیجئے, اور اس کے ذریعے سے اتنا اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ کے اندر لوگ زکوٰۃ تھیلیوں میں بھر بھر کر لے کے گھومتے تھے کہ کوئی ملے, تو کوئی ملتا نہیں تھا زکوٰۃ لینے کے لیے. وہ محتاج قسم کے لوگ جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے, کھانے کے لیے سوکھی روٹی نہیں ہوتی تھی, کچھ ہی عرصے میں اسلامی نظام اور صحیح نظام زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے ان کے دنیاوی حالات اتنے سدھر گئے کہ ان کے اندر کوئی محتاج اور ضرورت مند بھی نہیں رہا. یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم ان سارے نظاموں سے محروم ہیں. تو بہت سارے نظام ہیں جس کے ذریعے سے ان ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے قربانی کی عبادت کو چھڑوانا اور یہ کہنا کہ بھئی یہ لاجیکل ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور اس کے اندر مسلمانوں کے پیسے ضائع ہوتے ہیں, اس عبادت سے محروم کرنے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو عبادتوں کے ذریعے سے, حج کی عبادت کے ذریعے اور قربانی کی عبادت کے ذریعے سے دین کی حقیقت کو ہمیں سمجھا دیا. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ دین نام ہے اتباع کا, چاہے وہ دین کا حکم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کو اسی طریقے سے کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ کرنا, یقین کے ساتھ کرنا, یہ ہے اصل دین. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہم کو یہ سمجھایا ہے. اب قربانی کے کچھ مسائل ہیں, قربانی کس پر واجب ہوتی ہے, قربانی کے جانور کے کیا مسائل ہیں. میں نے تو سوچا تھا کہ آج ہی آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا, لیکن جو ہے وقت ختم ہو گیا, تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ مسائل پر بات کریں گے. اللہ عمل کی توفیق.